السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ڈاکٹر شہاب احمد صاحب کی جو کتاب، جو انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں 88 سال کی عمر میں، یہ جو بہار کے بزرگوں اور وہ صحابہ کرام کی، تو اس میں سے یہ پہلی کتاب ہے اصحاب احمد و بہار۔ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی عمر اب 92 سال ہے، اللہ میاں ان کو لمبی زندگی دے، بہت قابل آدمی ہے۔ تو یہ میں وہ خان بہادر مولوی محمد صاحب کا ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، حضرت مولانا حسن علی صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، ایک بیٹا تھا جو جلد وفات پا گیا۔ آپ کے بھائی مکرم اقبال احمد صاحب کے بیٹے مکرم مولوی محمد صاحب تھے۔ آپ کے متعلق محترم ملک صلاح الدین صاحب مؤلف اصحاب احمد اخبار آزاد نوجوان کے حوالہ سے تحریر کرتے ہیں۔ اس تاریخ یعنی 21 اکتوبر 1970 کو آپ کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے ہفت روزہ آزاد نوجوان وہ مدراس وہ مورخہ 23 اکتوبر 1970 نے لکھا ہے، علی گڑھ کے جن طلباء کو احمدیت نے اپنے ابتدائی زمانہ میں جیتا، ان میں پروفیسر صاحب کا بھی شمار وہ ہوتا ہے۔ مرحوم سنایا کرتے تھے کہ آپ کو طالب علمی کے زمانہ میں ہی احمدیت سے پیار ہو گیا تھا اور شرف بیعت خلیفہ اول حضرت مولوی نور الدین صاحب کے زمانے میں حاصل ہوا۔ گو کہ آپ وہ بہار کے ایک مخلص خاندان کے چشم و چراغ تھے، مگر قدرت نے انہیں ملازمت کے سلسلہ میں وہ مدراس وہ جو لا بسایا۔ پروفیسر صاحب کی زندگی کے بہترین سال مدراس میں کٹے۔ مولوی صاحب کے آج بھی وہ مدراس اور دیگر علاقوں میں کئی شاگرد ہیں جو پروفیسر صاحب کے اخلاق فاضلہ کے آج تک قائل ہیں اور مولوی صاحب کے قدردانوں میں سے ہیں۔ مولوی صاحب کو لوگوں نے احمدی اور اول درجے کا قادیانی تو قرار دیا، مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب نے کبھی اپنی احمدیت کو چھپایا۔ مولوی صاحب کو ہر ایک نے با اخلاق اور با خدا شخص قرار دیا۔ مدرسہ اعظم کی ہیڈ ماسٹری، محمڈن کالج کی پروفیسری اور پبلک انسٹرکشن کی ڈپٹی ڈائریکٹری کا شرف بھی مولوی صاحب کو حاصل تھا۔ عثمانیہ کالج کرنول کالج کی پرنسپلی بھی مولوی صاحب کو سونپی گئی۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب پر جب اس سلسلے میں اعتراض ہوا تو ڈاکٹر صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مجھے اس قادیانی کی دیانتداری اور ایمانداری پر پورا اعتماد ہے اور میں اس کی دیانتداری اور ایمانداری کو مسلمانوں کا ترہ امتیاز سمجھتا ہوں۔ مولوی صاحب کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، مگر کبھی کسی پر بے جا طور پر زور نہیں ڈالا۔ آپ کا رگ و ریشہ سادگی سے بنا ہوا تھا اور معصومیت اس قدر رچی ہوئی تھی کہ آپ کو کبھی کسی کی برائی نظر نہ آئی۔ بہتوں نے آپ کی اس خوبی کا فائدہ بھی اٹھایا، مگر ایسے پکڑے گئے کہ مولوی صاحب کے معاف کرنے کے باوجود بھی سنبھلنے نہ پائے۔ مولوی صاحب کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ ہمیشہ ایک قسم کی مسکراہٹ ہوتی۔ ہمیشہ وہ ہنستے ہنستے بولتے، وہ لب و لہجہ اتنا دلبر ہوتا کہ سننے والے کا من موہ لیتا۔ ہم نے اپنے بچپن میں مولوی صاحب کو دیکھا ہے، اس زمانہ میں بھی دیکھا ہے۔ ہم ابھی وہ لاہوری قسم کے احمدی تھے، گو لمبی چوڑی بات ہوتی، مگر مولوی صاحب کبھی کوئی ایسی بات نہ کرتے جو ہمیں ٹھیس پہنچانے والی ہو۔ مولوی صاحب کی اردو زبان کا لب و لہجہ
اس قدر میٹھا تھا کہ جب بولتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ موتی بکھیر رہے ہیں۔ جماعتی امور میں آپ اختلاف رائے آن پڑتی تو بحیثیت صدر آپ علیحدگی میں ہم سے صلاح مشورہ کرتے اور ایک ایسا سلوک اختیار کرتے جس سے جماعتی کام اپنی جگہ وہ جو نا بحال ہو جاتا۔ مولوی صاحب کے خطبے بھی بڑے سبق آموز وہ ہوتے تھے۔ عیدین کو مولوی صاحب اپنے مکان میں دوستوں کی خاطر تواضع سوئیاں، شربت، چائے اور پان سے کرتے تھے۔ یہ میں قسط یہیں ختم کرتا ہوں، تو اگلا پھر میں دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔